جو لوگ بیمار ہو کر یا اسپتال میں مر جاتے ہیں، کیا قبر میں ان سے سوال جواب حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو کر کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی انسان اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اسپتال میں اس کا علاج چلتا رہا اور اسپتال میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اسپتال میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں نا کہ اسپتال میں گئے اور اسپتال میں علاج چلتا رہا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم اسپتال میں لے کر گئے تھے اور فوراً اچانک انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو اسپتال سے پھر ہم واپس لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا کفن دفن سارے کام ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بیمار ہو کر یا اسپتال میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیمار انسان ہوتا ہے، اگر کوئی مومن بندے کو بخار آتا ہے تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، اور اس کو بخار آیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کر دے، یعنی شہادت کا اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہو کر گھسٹ گھسٹ کے جس کی روح نکلتی ہے، جو بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اس بندے کے چاہے کتنے بھی گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یعنی جب مومن بندے کے اوپر، ایمان والے کے اوپر پریشانی آتی ہے، دنیاوی کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو کوئی بیماری آتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو گرمیوں کے موسم میں آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے کتنی زبردست مثال دی کہ جو گرمی کے موسم میں ہوا چلتی ہے کس کے، تو جو سوکھے پیڑ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے بیمار انسان اگر مومن ہے، اس کو بیماری آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم کر دیے جاتے ہیں، اگر ہیں بھی تو ایسے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کی بیماری اس کے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مومن بندہ ہے تو اس کو اگر کوئی پریشانی مصیبت آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے، اس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جتنے اس کے گناہ کم ہوں گے، جتنے اس کے گناہ ختم ہوں گے، اتنا ہی وہ بندہ آخرت کے لیے پاک ہو جائے گا، اتنا ہی وہ بندہ قبر کی سختی سے بچ جائے گا، کیونکہ جتنے بھی اس کے گناہ تھے تو گناہوں کی سزا اس کو قبر میں ملنا تھی، گناہوں کی سزا اس کو قیامت کے دن ملنا تھی۔ لیکن جب اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو گئے، اس کے گناہ کم ہو گئے، اس کے گناہ بالکل ختم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قبر میں رحم فرماتا ہے۔ سوال و جواب اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں قبر کے اندر جو یہ کہتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اسلام کیا ہے۔ اچھا، سوال ہر کسی سے ہونا ہے، قبر میں جتنے لوگ ہیں ان سے سوال کیے جائیں گے، اور نیک بندہ فوراً جواب دے دیتا ہے۔ تو وہ نیک بندہ جو جواب دے دیتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ ہے جو پاک دامن ہوتا ہے، جن کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اچھے کاموں پہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ تو اگر وہ اسپتال میں جا رہے ہیں، اتنا شدید بیمار ہو گئے کہ اسپتال کا نمبر آ گیا، تو اس کے اتنی ہی تیزی سے نیک بندے کے، مومن کے گناہ جھلتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ گار بندہ ہوتا ہے، گناہ گار کے ساتھ یہ تمام پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اگر وہ مسلمان ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی بیماریاں اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں، اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ پھر درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔